سیدی یا حبیب اللہ، سامعین محترمین، ماہ محترم رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ عشرہ رحمت اللہ کی توفیق سے ہم نے گزار لیا اور اب عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا خصوصی کرم اور احسان ہے۔ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی یہ بہاریں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس عشرہ مغفرت کی جو خاص دعا احادیث سے ملتی ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا اس عشرہ میں یعنی درمیان کے جو 10 دن ہیں ان میں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ کسی کو اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں ہوتا جتنی شدت سے اللہ کو بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم گناہ لکھنے والے فرشتے کو روک دیتا ہے، ابھی رک جا، شاید میرے بندے کو میرا خیال آ جائے۔ اے گناہ لکھنے والے رک جا، شاید یہ راہ بھٹکا ہوا اسے راہ نظر آ جائے، شاید یہ میری طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، اس لیے فرمایا تم مجھ سے معافی طلب کر کے تو دیکھو، میں تمہاری ماؤں سے بڑھ کر تم سے پیار نہ کرو تو مجھے کہو۔ ایک روایت ہے بڑی خوبصورت کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے عرض کی پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ امتوں کے احوال لکھ۔ اللہ نے قلم کو لکھوایا، امت آدم کا حال لکھ کہ اے امت آدم، اگر تم نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے تو تمہیں جزا ملے گی، اور اگر تم نے اچھے اعمال نہ کیے تو تمہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ قلم نے لکھ دیا۔ پھر قلم کو اللہ کا حکم ہوا لکھ، امت نوح کا حال لکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا حال اللہ نے لکھوایا کہ اے امت نوح، اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو تمہیں اچھے اعمال کے صلے میں جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے تو تمہیں سزا ملے گی، اور سزا کے طور پہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قلم میں لکھ دیا۔ اللہ نے پھر فرمایا امت ابراہیم کا حال لکھ۔ اللہ نے لکھوایا تو قلم نے لکھا کہ اے امت خلیل، اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو اچھے اعمال کی صورت میں جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا جنت کی صورت میں، اور اگر تم نے برے اعمال کیے تو سزا دے گا جہنم کی صورت میں۔ اللہ نے امت کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال لکھوایا قلم سے۔ قلم لکھتا گیا، اے امت موسیٰ، اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال لکھا کہ اے امت عیسیٰ، اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو تمہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ لکھتے لکھتے جب باری آئی نا امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی، تو اللہ نے فرمایا قلم لکھ۔ قلم نے لکھا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی صاحب الصلاۃ والسلام، لکھ اے امت محمد، اگر تم نے اچھے عمل کیے تو تمہیں جزا ملے گی جنت کی صورت میں، اور اگر تم نے برے اعمال کیے تو تمہیں سزا ملے گی۔ بس جب لفظ سزا آیا نا تو اللہ نے فرمایا قلم رک جا۔ کیا فرمایا؟ قلم رک جا، قلم رک جا۔ قلم رک گیا۔ یا اللہ امت آدم کا حال لکھا تم نے روکا نہیں، امت ابراہیم کا حال لکھا تم نے روکا نہیں، امت موسیٰ کلیم کا حال لکھا تم نے روکا نہیں، امت عیسیٰ تک جتنی امتوں کا حوال لکھتی آئی ہوں تو نے مجھے روکا نہیں، اب کیوں روک دیا ہے؟ فرمایا وہ اور تھے، یہ اور، وہ اور تھے
یہ اور ہے وہ فقط میرے نبی کی امت ہے، یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ تو یا اللہ تو نے مجھے لکھنے سے روک دیا تو کیا کرنا ہے؟ کچھ لکھنا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں لکھ، وہاں قانون اور تھا، یہاں قانون اور ہے۔ جہاں محبوب ہوتے ہیں وہاں قانون نہیں دیکھے جاتے، محبوب دیکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے قلم لکھ، اے امت محمد اگر نیک اعمال کرو گے تو میں اللہ تمہیں اس کی جزا دوں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور پھر آگے لکھ امت مذنبۃ وانا الغفور۔ اے امت، اے قلم، جہاں تو نے سب امتوں کے حوالے یہ لکھا نا، جس خانے میں یہ لکھا کہ اے امت آدم، امت ابراہیم، امت نوح، امت موسیٰ، امت عیسیٰ، اگر تم برے اعمال کرو گے تمہیں سزا دوں گا، اس خانے میں لکھ کہ یہ امت گناہگار ہے اور میں بخشنہار ہوں۔ انا الغفور، یہ اللہ کا نام ہے، غفور، غفار، بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا۔ میں بخشنہار ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کو بخشنے سے کتنا پیار ہے اور اس امت سے کتنا پیار ہے۔ ابھی امت پیدا ہوئی نہیں ہے، ابھی امت پیدا ہوئی نہیں ہے، ابھی امت نے گناہ کیے نہیں ہے، ابھی ہم نے گناہ کیے نہیں، ہم گناہگار ہوئے نہیں۔ اللہ نے قلم سے لوح محفوظ پر پہلے ہی لکھ دیا ہے تم نے گناہ کرنے ہیں اور میں نے بخش دینے ہیں۔ امت گناہگار ہے اور میں بخشنہار ہوں۔ بخشش کا عشرہ ہے، عشرہ مغفرت۔ بخشش اللہ نے کس کے لیے پیدا کی؟ انسانوں کے لیے نا، ہمارے لیے یہ نا بخشش اللہ نے پیدا کی، لیکن ساتھ میں ایک شرط رکھی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہ جی ہمیں بن مانگی ایسے مل جائے گا، نہیں۔ فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ ہر روز رات کے پچھلے پہر ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن رات کے پچھلے پہر وہ جو رحمت کی صدا ہے، سننے والے وہ بھی سن لیتے ہیں، سننے والے وہ صدا بھی سن لیتے ہیں۔ وہ صدا کیا آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں عطا کروں، بھائی ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں عطا کروں۔ ہم لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں اور رحمت آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ لیکن حاضرین، میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی خوش بختی ہے، وہ رحمت کا دروازہ جو ہر روز 24 گھنٹے میں کھلتا ہے ایک بار اور رات کے پچھلے پہر کھلتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے 11 مہینوں کی، جب رمضان آتا ہے نا پھر رات کے پچھلے پہر کی قید ختم ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کھول تو بس 24 گھنٹے کھلا ہی وہی صدا جو رات کے پچھلے پہر کچھ لمحوں کے لیے آتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر لمحے رحمت پکار رہی ہوتی ہے، کوئی ہے دینے والا میں دینے کے لیے اس لیے عشرہ مغفرت ہے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے۔ ہم نے رمضان کو ایسے نہیں جانے دینا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے وعید فرمائی ہے، وعید۔ پیغمبروں کی جو جملے ہیں ان کو ہم بد دعا نہیں کہہ سکتے، وعید حضور نے فرمائی ہے، وعید فرمائی، فرمایا بدبخت ہے، بد نصیب ہے، محروم ہے، اور کتنا ہی محروم ہے، کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی وہ بخشوا نہ سکا اپنے آپ، پھر بھی وہ اللہ سے جنت نہ لے سکا، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ اور یہاں فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو۔ حضور دعا مانگ رہے ہلاکت کی، کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کے پاس رمضان آیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ تو ہم نے اس وعید سے بچنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، اور صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے بخشش نہیں ہوگی، کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ وہ کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے
ہمیں جو پیچھے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں معاف کر دے. صرف اتنا کہنے سے معاف نہیں ہوگا، جو چھوٹی ہے وہ ادا بھی کرنا پڑے گا. یا اللہ میں نے تیری مخلوق پر ظلم کیا ہے، ان کے حق مارے ہیں، مجھے معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے معاف کر دوں گا، پھر ان کے حق تو ادا کر. اس لیے جو کمی بیشی ہے اس کو دور کرنا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگنی ہے. یعنی پہلے وضو کرنا پھر نماز پڑھنا. پہلے حقوق جو غصب کیے ہیں، تلف کیے ہیں، وہ حق تلفی کا جو گناہ اپنے سر لیا ہوا ہے ان حقوق کو ادا کرنا ہے. جو نمازیں قضا کی ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور ساتھ میں اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ فرماتا ہے تم ایک بار مانگو گے میں 70 بار عطا کروں گا. تمہیں مانگنا اگر نہیں آتا پر مجھے دینا تو آتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عشرہ مغفرت کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا